تعبیر خواب کا جب ذکر آتا ہے تو بہت سی شخصیات جو سر فہرست آتی ہیں، ان میں حضرت دانیال علیہ السلام کا نام بھی سر فہرست ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں اور تورات کے حافظ تھے۔ ظاہر ہے کہ دعوت تبلیغ اور توحید کا پیغام جو ہے اپنی امت کو پہنچاتے رہے، اور بڑے کمالات اور ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کی تھی۔ خود دانیال کا معنی بھی ذہین اور فتین اور عقل مند کیے ہیں، اور یہ شان ان میں خوب پائی جاتی تھی۔ اور تعبیر کے حوالے سے اللہ نے جہاں دیگر انہیں معجزات دے رکھے تھے، تو تعبیر خواب کا بھی خاص معجزہ ان کو اور ملکہ حاصل تھا۔ لکھا ہے ایک دلچسپ واقعہ بھی ان کی زندگی میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دعوت تبلیغ کے لیے گھر سے نکلے ہیں تو ان کو آواز آئی، کسی نے ان کو پکارا، تو انہوں نے ذرا ادھر گردن موڑ کے دیکھا تو بڑا حسین و جمیل ایک باغ ہے، شاندار باغ۔ وہ باغ کے اندر بڑا عالیشان محل ہے، اس محل میں ایک تخت رکھا ہوا ہے، اور تخت کے اوپر ایک نوجوان شہزادہ اور بادشاہ کی لاش پڑی ہے، اس کے پاس ایک تلوار ہے۔ تو تلوار کو جب دیکھا تو تلوار کے اوپر پوری ایک سٹوری لکھی ہوئی ہے، وہ کہ وہ جو بادشاہ مرا ہوا ہے اس کی سٹوری اس پہ لکھی ہوئی ہے، اور اس نے یہ بات کہی کہ میں یہ قوم عاد کے بادشاہوں میں سے ہوں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم الشان سلطنت دے رکھی تھی، تو وقت کے پیغمبر نے آ کے مجھے دعوت حق دی، دعوت توحید دی، تو میں نے اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا اور میں نے اس کی بات نہیں سنی، یہاں تک کہ وہ پیغمبر ناراض ہو کے چلے گئے۔ جیسے وہ ناراض ہو کے گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر میری سلطنت پہ نازل ہوا، بارشیں بند ہو گئی، فصلیں اگنا ختم ہو گئیں، یہاں تک کہ ہم ایک ایک دانے کے لیے محتاج ہو گئے۔ اسی بھوک اور پیاس کی وجہ سے میں نے پھر قریب کے ملکوں سے رابطہ کیا، تو وہاں سے میں نے جو اناج منگانے کی کوشش کی، تو جو اناج میری سرحد کے اندر جیسے داخل ہوتا تو وہ مٹی بن جاتا تھا۔ تو گویا کہ وہ ہم باہر کے اناج سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے، خود میری سرزمین کے اندر اناج نہیں اگ رہا تھا، یہاں تک کہ میری رعایا، میرا خاندان مرنا شروع ہو گیا، سب مر گئے، آخر میں میں اکیلا بچا۔ تو ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا اور میرے پاس ایک پیالہ تھا جو موتیوں سے بھرا ہوا تھا، جواہرات سے، تو میرے سامنے ایک شخص نمودار ہوا، جو دانے کھا رہا، بھنے ہوئے دانے کھا رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھی یہ بھنے ہوئے دانے مجھے دے دے اور یہ ہیرے جواہرات تو لے لے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے بھنے ہوئے دانے کھانے ہیں۔ تو مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ یہ ان ہیرے جواہرات کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو وقت کا پیغمبر مجھے کہتا تھا، میں نے اس کی بات سنی نہیں۔ تو خیر وہ شخص غائب ہو گیا، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے میں بھی ہلاک ہو گیا، میں بھی مر گیا۔ تو گویا کہ اس نے یہ بتا دیا کہ یہ صورتحال جو ہے وہ پیش آئی کہ میں نے جب دنیا کو دیکھا اور وقت کے پیغمبر کے پیغام توحید کو نہ سنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت دانیال علیہ السلام کو یہ ساری داستان پہنچائی تاکہ تم لوگوں کے اندر جو ہے یہ داستان عبرت کو دہراؤ، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ گویا کہ اس طرح کا جو ان کو مقام عطا کیا۔ بخت نصر جو ہے وہ عراقی، اس کا یہ زمانہ تھا جو حضرت دانیال علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے میں جو ہے بخت نصر نے جب بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی گرفتار کیا اور جیل خانے میں ڈال دیا۔ ادھر ایک دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا کہ بخت نصر نے خواب دیکھا، خواب دیکھا اور صبح اٹھ کے وہ خواب بھول گیا۔ اس نے اپنے سارے دربار کے معبرین کو بلایا، نجومیوں کاہنوں کو، کہا کہ میں نے خواب دیکھا رات میں وہ خواب بھول گیا ہوں، وہ خواب کیا ہے وہ بتاؤ اور اس کی تعبیر بتاؤ، ورنہ 3 دن دیتا ہوں تم لوگ گردنیں اڑا دوں گا۔ اب وہ سارا جو دربار حیران، کاہن نجومی کہنے لگے بادشاہ سلامت، تعبیر تو ہم دے سکتے ہیں لیکن خواب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہم کیسے پتہ لگائیں؟ کہا کہ اتنی بڑی بڑی مراعات حاصل کرتے ہو، یہاں تمہیں میں نے مقربین میں شامل کر رکھا ہے، تم ایک خواب میرا نہیں پتہ لگا سکتے؟ تو کس بات کی تمہاری یہ نجومیت و کہانت؟ 3 دن میں دیتا ہوں مہلت ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ اب جناب پورے ملک کے اندر ہلچل مچ گئی کہ نجومی بیچارے سارے پریشان کہ یار خواب کہاں سے پتہ لگے، یہاں تک کہ یہ بات جیل خانے تک پہنچی۔ تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے تذکرہ کیا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے سن لیا، کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا جی بادشاہ نے خواب دیکھا اور کہتا خواب بھی بتاؤ تعبیر بھی بتاؤ۔ کہا کہ میں بتا سکتا ہوں۔ اچھا، کہا کہ پکی بات ہے، یہ نہ ہو کہ تیری گردن بھی جائے میری بھی جائے۔ کہا کہ نہیں بادشاہ کو بتا دو کہ ایک آدمی ہے وہ تعبیر بتا دے گا اور خواب بھی بتائے گا۔ اب سپرنٹینڈنٹ جیل نے جو بادشاہ کو بتایا کہ وہاں ایک قیدی ہے کہ جو کہتا ہے میں خواب بھی بتا دوں گا اور یہ اس کی تعبیر بھی۔ بادشاہ اچھا فوراً لے آؤ۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔
اچھا دربار کو اصول یہ تھا کہ بخت نصر کو سب سجدہ کرتے تھے، اچھا لیکن دانیہ علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس پر بخت نصر جو ہے وہ اس نے کہا کہ تم نے آداب شاہی بجا نہیں لائے، تمہیں سجدہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت دانیہ علیہ السلام نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، کہا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرا چونکہ رابطہ ہے، اور اللہ نے ہی مجھے چونکہ خواب تیرا بتانا ہے اور پھر تعبیر سجانی ہے، اگر میں نے سجدہ کیا تو اللہ کے غیر کا سجدہ ہوگا، اور اللہ کو یہ شرک گوارا نہیں ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو تیرا خواب کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا تاکہ وہ رب راضی رہے اور مجھے تیرا خواب بتائے۔ اس نے کہا اچھا، کیونکہ اس کے اپنے مطلب کی بات تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو بتاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو خواب سجا دیا۔ تو حضرت دانیہ علیہ السلام نے وہ خواب سنایا۔ وہ خواب تاریخ کا بڑا زبردست حصہ ہے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ بخت نصر سے کہا کہ تو نے یہ خواب دیکھا کہ تیرے سامنے ایک بت ہے، اتنا بڑا کہ آسمان و زمین کے اندر محیط ہے وہ بت۔ اس بت کا جو سر ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت، اور سر سے نیچے ناف تک کا جو حصہ ہے یہ چاندی کا ہے، چمکدار، اور اس کے بعد جو ٹانگیں ہیں، یہ ٹانگیں جو ہے وہ ناف سے لے کے ٹانگوں تک کا حصہ یہ تانبے کا ہے، اور ٹانگیں جو یہ لوہے کی ہیں، پاؤں مٹی کے ہیں، اور وہ اتنا حسین و جمیل بت ہے کہ تو نے جب اس کو دیکھا تو اس کی حسن و جمال میں تو خوب گیا، اس کی ایک ایک اس کی بناوٹ اور رعنائی پر فریفتہ تو ہوتا رہا۔ اب یہ تو دیکھ ہی رہا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا، وہ پتھر اس کی ٹوٹری پر لگا، ٹنڈ پہ لگا، اس کے جیسے لگا تو وہ بت جب پاش پاش ہونے لگا، یہاں تک بالکل مٹی سرمے کی طرح ہو گیا، جو دھات جہاں کی تھی وہاں چلی گئی، سونا سونے میں مکس ہو گیا، چاندی چاندی میں، لوہا لوہا میں، مٹی مٹی میں، اور بالکل لیول ہو گیا۔ اور وہ پتھر پھیلنے لگا، پھیلتا پھیلتا اتنا پھیلا کہ پورے آسمان و زمین کے افق میں کو اس نے گھیر لیا، تو تجھ پر ایک ہیبت طاری ہوئی، حیبت سے تیری آنکھ کھل گئی۔ تو بادشاہ بخت نصر نے کہا بالکل یہی خواب ہے، ایسا ہی۔ تعبیر کیا ہے؟ اب تعبیر بتائی حضرت دانیہ علیہ السلام نے، کہا کہ تعبیر یہ کہ وہ جو اس کا سر ہے سونے کا، یہ تیرا زمانہ ہے، تیری سلطنت ہے، کہ جو پوری اس کائنات میں سونے کی منزل ہے۔ اس کے بعد جو چاندی کا حصہ، یہ تیرے جو جانشین ہے، تیرے ولی ہیں، ان کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد جو تانبے کا حصہ ہے، یہ رومی قومیں ہیں، روم کی قوموں کا حصہ وہ تانبے کی طرح ہے۔ اس کے بعد جو ٹانگیں ہیں لوہے کی، یہ اہل فارس ہیں، فارس کی حکومتیں ہیں، اور جو پاؤں جو مٹی کے ہیں، یہ یمن کی حکومتیں ہیں، یہ وہ ہیں۔ اب یہ سارا بت جو قومیت کا یہ بت قائم تھا، تو آسمان سے جو پتھر گرا، یہ پتھر دین محمدی کا پتھر ہے، اللہ، یہ آخری جو دین اسلام ہے، یہ اس کا پتھر ہے، یہ اس کے اوپر لگا۔ اس نے یہ قومیت کے سارے بت کو پاش پاش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور پیغام کو بلند کر دیا، اور پورے عالم کے اندر آخری نبی خاتم النبیین کا پیغام پورے عالم میں چھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات کہی۔ اس نے بڑا مختلف سے حیران ہوا کہ بھئی یہ کیا صورتحال ہے، لیکن گھبرا بھی گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنتیں ختم ہونی ہے اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ظاہر ہوگا۔ تو یہ وہ خواب جو تاریخ میں آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ خواب بالکل بینوان سچ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے آئے، اور پورے عالم کے اندر دین اسلام آہستہ آہستہ حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ایک وہ وقت آئے گا، حدیث میں آتا ہے کہ لا یبقى علی الارض بیت مدر ولا وبر، کہ روئے زمین پر ایک بھی کچا اور پکا گھر ایسا نہیں رہے گا، الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام، مگر اللہ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کر کے چھوڑیں گے، بعزی عزیز و بذل ذلیل، خوش دلی سے اس کو قبول کریں یا مجبوری سے قبول کریں، لیکن اسلام کا پرچم دنیا میں بلند ہو کے رہے گا۔